معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت خدا کے دیکھ لو خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی یہ دکھیاں بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بڑا دشوار ہے اس قید میں جینا بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ بڑا دشوار ہے اس قید میں جینا بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ گئے ہو جب سے نہیں سوئی میں سکون سے اب تک کبھی ایک لمحہ بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفے مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ پر محمد وآل محمد صلوات ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سب آنسو قبر سکینہ کے نام
کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں تھا ارمان کے وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا،
سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، شب 28 صفر المظفر خانوادہ اہل بیت میں انتہائی غمناک تاریخ، شہزادی کونین کے گھرانے میں دو مناسبتوں کے لحاظ سے صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ ایک شہزادی کونین کے بابا کی شہادت کی بھی شب ہے، اور دوسرا شہزادی کے بڑے فرزند کی شہادت کی بھی شب ہے۔ لہذا سامعین محترم، آپ تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں صلوات دیا کر مل کر آواز بلند۔ تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں
کہ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تمام تر شکر پروردگار عالم کے لیے لائق ہے کہ اس نے ہمارا شمار امت محمدی میں کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر انبیاء علیہ السلام سے پوچھی جائے، جس کی قدر یوسف علیہ السلام سے پوچھی جائے، کہ اگر آپ جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ملاحظہ کریں اور ان کی خواہشات کو پڑھیں کہ ان کی زندگی میں کیا ان کی خواہشات تھیں، تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کاش پروردگار عالم مجھے امت محمدی میں سے قرار دیتا اور میں محمد کا امتی ہوتا۔ تو انبیاء جانتے ہیں کہ محمد کے امتی کی کیا فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو رسول اللہ کی زبان پر ایک جملہ تھا، وہ کیا؟ امتی امتی، پالنے والے میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کی شفاعت کر دے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے اور جناب جبرائیل نے آ کر سوال کیا، اے محمد کیوں پریشان ہے؟ کہا امت کے لحاظ سے پریشان ہوں کیونکہ قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ جس دن پروردگار عالم سب کے سامنے حساب و کتاب لے گا، اور قیامت کا ایک نام آپ جانتے ہیں، یوم تبلی السرائر، جس دن لوگوں کے اندر کی حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، راز کھل جائیں گے، راز پوشیدہ نہیں رہیں گے، ساری چیزیں باہر آ جائیں گی، سب کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی تمام لوگوں کے سامنے۔ تو پیغمبر اکرم یہ سن کر رونے لگے اور پیغمبر اکرم نے کہا، اے جبرائیل پروردگار عالم سے کہو میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے آئے۔ جناب جبرائیل گئے اور فوراً پلٹ کر آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ بے فکر ہو جائیں، پروردگار عالم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ کی امت کا حساب سب سے علیحدہ لیا جائے گا، سب سے الگ لیا جائے گا، آپ کی امت کے گناہ کسی اور کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ انتہائی شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ ہمارا شمار امت محمدی میں سے ہے۔ اور ایک جملہ بڑا حسین ہے، وہ یہ کہ ہم مقدر کے بڑے امیر اور بڑے جو ہے وہ دھنی ہیں کہ ہم صرف محمد کے امتی نہیں ہیں، بلکہ ہم شیعہ علی کے ہیں، ماتمی حسین کے ہیں، اور مکتب ہمارا جعفری ہے۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ جعفری یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم پل صراط پر پہنچیں گے اور پل صراط پر فرشتے ہم سے پوچھیں گے کہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، تو ہم کہیں گے جعفری، تو فوراً کہیں گے جعفری ہے، جعفری ہے۔ تو فرمایا اس وقت جو ہے وہ یہ ہمیں اس مکتب کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے ہمیں کتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ ہم رسول اللہ کے امتی قرار پائے۔ بس سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس اعزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا، وہ در حقیقت سورہ مبارکہ احزاب کی 2 مسلسل آیتیں ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، بشارت دینے والا، ونذیرن، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں چراغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چراغ ہوتا ہے روشنی دینے کے لیے، چراغ ہوتا ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ تو نبی سے کیا کہا؟ کہ سراجا منیرا۔ آپ نے غور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ سراجا منیرا ہے، نہیں، فرمایا جب روزے دار ہوں تب بھی آپ سراجا منیرا ہے، جب آپ حج کریں تب بھی سراجا منیرا ہے، جب نواسوں کو کاندھے پر بٹھائیں تب بھی سراجا منیرا ہے، کسی کو اپنے شانوں پر اٹھائیں گے تب بھی سراجا منیرا ہے، کسی کو محفل سے اٹھائیں گے تب بھی سراجا منیرا ہے۔ لہٰذا نبی نے ہمیں راستہ دکھایا اور نبی نے ہماری ہدایت کی کہ مکمل اسلام کا راہ ہدایت کیا ہے۔ تو اب سامعین محترم، اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، مجھے 2 مناسبتوں سے آج گفتگو کرنی ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں لفظ ہے یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نکلا ہے، یاد رکھیے، نبا سے۔ نبا کسے کہا جاتا ہے؟ نبا کہتے ہیں خبر دینا، ٹھیک ہے؟ نبی یعنی خبر دینے والا۔ یہ جتنی آسمان سے ہم تک خبریں پہنچی ہیں نا، یہ ساری نبی نے ہی دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری خبریں جو ہم تک پہنچائی نبی نے ہی پہنچائی ہیں۔ کیا ہمیں پتا تھا کہ جنت ہے؟ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ مصطفیٰ نے بتایا، اس نے اگر خبر دی کہ جنت ہے۔ کیا ہمیں پتا تھا یہ جہنم ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ان سے کہیے کہ قرآن میں نکال کر بتائے کہ 2 رکعت نماز کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا انہیں پتا ہے 2 رکعت نماز کیسے پڑھی جائے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا کہ 2 رکعت نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی اور کیسے پڑھی جائے گی۔ تو مصطفیٰ ہے خبر دینے والے۔ بلکہ ایک اس سے بڑھ کر جملہ کہتا ہوں، ہم اللہ کو بھی اللہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کو ایک بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی میں نے جملہ نہیں کہا، بالکل جو ہے وہ عین عقیدے کے مطابق ہے کہ ہم اللہ کو بھی اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ نے بتایا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ پروردگار عالم ہے؟ ہم کیا جانتے کہ پروردگار عالم کوئی ہستی ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ نے ہمیں خبریں دی تو ہم ماننے پر مجبور ہوئے۔ ایک روایت بھی اسی والے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شہر مدینہ ہے اور رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद। नुक्ता ज़हन में रखिएगा, तमाम तर अकायद जो हम तक पहुंचे वो रसूलुल्लाह की वजह से पहुंचे। रसूलुल्लाह आ रहे मदीना के बाहर से सफ़र करते हुए, सफ़र करके जैसे ही आए मस्जिद नबवी के बाहर पहुंचे हैं रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह ने देखा एक शख्स खड़ा हुआ है, एक यहूदी खड़ा हुआ है, और यहूदी अपनी सवारी बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है। गालिबन खच्चर था शायद, वो बेच रहा था या घोड़ा था, फरोख्त कर रहा है, आवाज़ें लगा रहा है, ऐ लोगों तुम में से कोई है जो मेरी सवारी को खरीदना चाहता है, कोई है जो मेरी सवारी का खरीदार बनेगा, ऐलान कर रहा है मुसलसल। रसूलुल्लाह ने देख लिया, रसूलुल्लाह ने सवारी को देखा, रसूलुल्लाह को सवारी पसंद आ गई। रसूल ने कहा मैं इसका खरीदार बनना चाहता हूँ, मैं खरीदूंगा सवारी। कितने की बेचोगे? कहता है 2 दिरहम की बेचूंगा। रसूल ने कहा 2 लम्हे रुक जा, तू इतना समझ ले तेरा और मेरा सौदा हो चुका है, बस मैं हुजरे में जाता हूँ क्योंकि सफ़र से लौट कर आया हूँ, हुजरे में जाता हूँ और 2 दिरहम तेरे लेकर आता हूँ और तेरे से ये सवारी ले लूंगा, 2 लम्हे रुक जा फ़कत। उसने कहा ठीक है या रसूलुल्लाह जाइए। रसूल को रसूल तस्लीम नहीं करता क्योंकि यहूदी है, इंतजार करने लगा। अभी रसूलुल्लाह गए हैं, पीछे से एक और खरीदार आ गया और उसने कहा कि बेचोगे? उसने सोचा कि पूछ लेते हैं कीमत क्या है, कीमत क्या है? उसने बढ़ाकर कीमत लगाई, बिलफर्ज 5 दिरहम। ये खरीदने पर राजी हो गया, कहा खरीदूंगा मैं। अभी ये जो है वो इसको बेचने वाला था कि रसूलुल्लाह हुजरे से बाहर आ गए। सुनिएगा जुमले, रसूलुल्लाह हुजरे से बाहर है, रसूलुल्लाह ने कहा खबरदार इसे मत बेचना, तू ये सवारी मुझे बेच चुका है, मैं खरीद चुका हूँ इसे, अब तू इसे नहीं बेच सकता। कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो आपको बेची नहीं है और ये मुझे अच्छा खरीदार मिल रहा है इसलिए मैं फ़रोख्त कर दूंगा। अभी रसूलुल्लाह और ये आपस में बहस कर रहे हैं कि सारी मदीने में जो है वो रश लग गया, सारे असहाब जो है वो इकट्ठा हो गए। जब सारे असहाब इकट्ठा हुए तो वो समझ गया, कहा ये इसे सादिक और अमीन कहकर बुलाते हैं, सच्चा कहते हैं, अगर ये कह देगा इसकी बात मान लेंगे और ये सारे मुझ पर हमला कर देंगे। इससे पहले कि मुझ पर हमला करें फौरन रसूलुल्लाह पर सवाल कर दिया कि अगर आपकी उम्मत में 2 लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो मामला कैसे हल करते हैं? रसूल ने कहा गवाह दिए जाते हैं। कहा फिर गवाह दीजिए कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है, कोई गवाह है आपके पास, कोई गवाही है कि आप मुझसे ये घोड़ा खरीद चुके हैं? रसूलुल्लाह ने कहा कि गवाह तो मेरे पास नहीं है। एक हजरत आगे बढ़े, कहा या रसूलुल्लाह आपके पास गवाह नहीं है, आपने किसी को गवाह नहीं बनाया, आप किसी को गवाह बना लेते? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, मैंने सौदा करते हुए किसी को गवाह नहीं बनाया। अब सारे सहाबा एक ही बात कहे जा रहे हैं, या रसूलुल्लाह गवाह बना लेते तो बेहतर होता। इतने में रसूलुल्लाह का एक चहीता साहबी है जिसका नाम है खुजैमा बिन साबित, वो दूर से आया, देखा रश लगा हुआ है, आ गए मजमे में। जैसे पहुंचे रसूलुल्लाह से कहा या रसूलुल्लाह क्या बात है? कहा खुजैमा मैं ये सवारी खरीद चुका हूं, लेकिन ये लोग मुझसे गवाह तलब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गवाह जो है वो ला कर दो। कहा या रसूलुल्लाह आपने सवारी खरीदी है? कहा जी। कहा कि या रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आपने ये घोड़ा खरीदा है। तो जैसे ये कहा तो वो यहूदी उसने जो है वो गवाही को कबूल किया और घोड़ा रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, यहूदी चला गया। आपने गौर नहीं किया, यहूदी था लेकिन इतना पता था कि गवाही अगर दी जाए तो कबूल कर लेनी चाहिए, रद्द नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो फौरन गवाही को कबूल कर लिया। यहूदी चला गया, मौका देखा कि इससे पहले कि असहाब मुझ पर हमला करें यहां से निकल जाओ, फौरन निकल गया। जब सारे के सारे जो है वो कुछ लोग निकल गए, असहाब जब खड़े रह गए तो असहाब ने कहा या रसूलुल्लाह जब आपने सौदा किया तो खुजैमा देख रहा था? तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, खुजैमा तो नहीं देख रहा था। कहा या रसूलुल्लाह गवाही उस वक्त दी जाती है जब कोई देख रहा हो, तो जब खुजैमा ने आपको देखा नहीं है तो फिर गवाही कैसे दी? तो रसूलुल्लाह ने कहा सवाल तो बनता है। फौरन खुजैमा की तरफ मुड़े और कहा खुजैमा जब तुमने मुझे सौदा करते हुए देखा नहीं, जब तुमने ये देखा नहीं मैं इससे घोड़ा खरीद रहा हूं, तो तुमने गवाही कैसे दी? कहा या रसूलुल्लाह आपने कहा जन्नत है, हमने माना ना, आपने कहा जहन्नम है, हमने मान लिया, आपने कहा हूरे हैं, हमने मान लिया, आपने कहा फरिश्ते हैं, हमने माना, हमने खुदा को देखा नहीं था लेकिन आपने कहा वो है तो हम तस्लीम करते आ रहे हैं। तो या रसूलुल्लाह जो आपने कह दिया वो हम मानते चले आ रहे हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा ये खुजैमा ज़ुश शहादतैन है, यानी क्या मतलब, ये एक मर्द है लेकिन अगर गवाही देगा तो 2 के बराबर होगी, ये ज़ुश शहादतैन है क्योंकि इसने मेरी गवाही दी है। तो अब सामईन मोहतरम आयत की इब्तिदा में लफ्ज़ क्या? या अय्युहन नबी, ए नबी। नबी का मतलब होता है खबर देने वाला। जितनी खबरें हम तक पहुंची है वो नबी से ही पहुंची है, ठीक है? अल्लाह आगे कहता है आयत में या अय्युहन नबी, ए नबी, ए पैगंबर, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा है, क्या बनाकर भेजा है? शाहिदन, गवाह बनाकर भेजा है। सुनिए सूरह निसा में परवरदिगार आलम कहता है फकैफा इज़ा जिअना कुल्ल उम्मतिन बिशहीदिन, याद करो क़यामत के दिन वो कैसा होगा जब हम हर उम्मत को एक एक शहीद के साथ बुलाएंगे, एक एक गवाह के साथ बुलाएंगे। यहाँ शहीद से मुराद क्या है? तवज्जो, शहीद से मुराद है हर उम्मत का नबी, यानी आदम आएंगे अपनी उम्मत के साथ, गवाही देंगे हर बंदे की, पालने वाले इसने इतनी नेकियां की है, इसने इतनी बदअमलियां की है। नूह आएंगे अपनी उम्मत के साथ, पालने वाले ये नेकोकार था, ये गुनहगार था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे, अपने हर उम्मत के बारे में फर्क देंगे। तो परवरदिगार आलम ने सूरह निसा में क्या कहा कि हम हर बंदे को बुलाएंगे, हर उम्मत को बुलाएंगे एक एक गवाह के साथ, और वो गवाह होगा नबी। ये तो बाकी नबियों की शान हुई ना। अब परवरदिगार आलम हमारे रसूल के कहते हैं वह जिअना बिका हाउलाए शहीदा, लेकिन है मोहम्मद तुम्हारा मकाम यह है कि हम तुम्हें नबियों पर गवाह बनाकर लाएंगे, तुम नबियों पर गवाह बनकर आओगे। यानी समझे आप क्या मतलब?
روایت کے جملے قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں ہر نبی گواہی دے رہا ہوگا، آدم گواہی دیں گے یہ میری امت ہے، یہ امتی ہے، انہوں نے یہ نیک اعمال کیے، یہ برے اعمال کیے۔ جب آدم کے امت کا حساب ہو چکے گا نا، پروردگار عالم کہے گا آدم تم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے؟ ہاں پالنے والے، گواہ لے کر آؤ، گواہ کون ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے نبوت کے فرائض انجام دیے؟ نوح تم نے نبوت صحیح طریقے سے پہنچائی ہے، کوئی گواہ لے کر آؤ اگر تمہارے پاس گواہ ہے؟ ابراہیم تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے؟ ایک ایک سے سوال ہو رہا ہے۔ اب سارے نبی 1,23,999 نبی پریشان کھڑے ہوں گے کہ ہم کسے گواہ بنا کر آئیں؟ سارے کے سارے آئیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ آپ نہیں سمجھے، گواہ اسے بنایا جاتا ہے جو ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، جو سارے منظر دیکھ رہا ہے۔ آدم آئے یعنی رسول اللہ آدم کے زمانے میں تھے، نوح آئے یعنی رسول اللہ نوح کے زمانے میں تھے، آئے رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ روایت کے جملے اس وقت رسول اللہ رخ کریں گے جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار کا، اور کہیں گے اے حمزہ اے جعفر جاؤ پروردگار عالم کی بارگاہ میں گواہی دو کہ ہم محمد کی طرف سے گواہی دینے آئے ہیں کہ ان تمام نبیوں نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ حمزہ اور جعفر آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے، پالنے والے ہم گواہی دیتے ہیں محمد کے بہاف پر، محمد کی بنیاد پر کہ انہوں نے نبوت کے فرائض صحیح طریقے سے انجام دیے۔ ایک سوال، یا رسول اللہ زندگی میں جب مشکل وقت پڑا، جب کوئی موقع پڑا آپ نے علی کو آگے کیا، بدر کی بات آئی آپ نے علی کو آگے کر دیا، احد کی بات آئی آپ نے علی کو آگے کیا، خندق کا میدان آیا علی کو آگے کر دیا، خیبر کا مارکا آیا علی کو آگے کر دیا، شب ہجرت بستر پر سلانے کی بات آئی علی کو آگے کر دیا۔ آج جب تمام نبیوں کی گواہی کی باری آئی تو حمزہ اور جعفر کو آگے کر دیا، علی کو آگے کر دینا چاہیے تھا۔ بعید نہیں رسول اللہ کی جواب آئے، رسول اللہ جواب دیں دیکھو ابھی سب نبیوں کے گواہ مانگے ہیں تو میں نے حمزہ اور جعفر کو بھیجا ہے، جب اللہ مجھ سے میری نبوت کا گواہ مانگے گا تو علی کو آگے کر دیا کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ، اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیے میرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرن، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ بشارت دیجئے لوگوں کو جنت کی، ونذیرا، اور جا کر لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ کا کام بشارت دینا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں بہترین خطیب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ رسول کا کام یہ تھا، بھیجا جاؤ بشارت بھی دو جنت کی، ونذیرا، لیکن ایسا نہ ہو کہ بشارت کے چکر میں یہ لوگ جہنم کا عذاب بھول جائیں، فرمایا نذیرا، انہیں ڈراؤ بھی ساتھ میں، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی اجازت سے انہیں اللہ کی طرف دعوت بھی دو، وہ سراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین محترم دیکھیے، یہ رسول اللہ نے جتنی بھی تبلیغ کی نا کچھ صفتیں اپنا کر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں جڑ جاؤں گا آج کے جمعے کے خطبے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی پیغام ہے اور بات جو ہے وہ تمام ہو جائے گی اسی پر، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے سامعین محترم، چھٹے امام نے بیان فرمایا، آج حدیث بیان کر رہا تھا میں، ان اللہ تبارک و تعالی خص رسولہ، دیکھو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو خاص کیا ہے بمخارم الاخلاق، کچھ اخلاق کی صفتیں دی ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو، کچھ صفتیں دے کر بھیجا ہے۔ فامتحنوا انفسکم، اپنا امتحان لو، تم چیک کرو اپنے اندر، تمہارے اندر یہ صفتیں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ صفتیں موجود ہے فحمد اللہ، اللہ کے حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو اس نے رسول کو صفتیں عطا کی وہ تمہارے اندر بھی رکھ دی ہیں، شکر ادا کرو، اور زیادتی کی دعا کرو کہ اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے ان صفتوں میں۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ ان صفتوں میں سے کوئی صفت ایسی ہے جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، واسأل اللہ، اللہ سے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو اللہ سے کہ وہ تمہیں صفتیں عطا کر دے جو رسول اللہ کو عطا ہوئی تھی۔ تو مولا سے پوچھا مولا وہ صفتیں کتنی ہیں؟ کہا وذکرھا بعشرۃ، اللہ نے 10 صفتیں رسول اللہ کو عطا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 4 ہم جو ہے وہ اب تک بیان کر چکے تھے۔ الیقین، فرمایا یقین جو ہے وہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا، ٹھیک ہے؟ تفصیل جو ہے وہ جا کر خطبے میں سنیے گا۔ یقین، صبر، قناعت اور شکر، ٹھیک ہے؟ ایک یقین عطا کیا رسول اللہ کو، چیک کرو تم اپنے آپ میں تمہارے اندر یقین ہے یا نہیں ہے، ایمان اور ہے یقین اور ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو تمہارے اندر یقین کی صفت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو حسین کی ذریعے کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا مانگتے ہو پھر شک و شبہات تمہارے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں، اور یقین کی کئی منزلیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس سے بہتر کیا بتاؤں کہ رسول اللہ سے کہا گیا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے، کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو لمشا فی الہوا، عیسیٰ ہوا پر چلتے، ٹھیک ہے؟ اگر یقین عیسیٰ کا اور زیادہ ہوتا، وہ تو پانی پر چلتے تھے، یقین میں اور اضافہ ہوتا تو ہوا پر چلنے لگتے۔
تو عیسیٰ کا بھی یقین مکمل نہیں. تو مکمل یقین کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس اور آل رسول کے پاس. ٹھیک ہے, تو پہلی صفت ہو گئی یقین, دیکھو تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. دوسری صفت فرمایا صبر, تمہارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. تیسرا قناعت, جو پروردگار عالم نے دے دیا ہے اس پر راضی رہنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے. 3. اور چوتھا شکر, جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. 4 ہو گئی. 5ویں صفت الحلم. ٹھیک ہے, حلم, حلم کسے کہتے ہیں؟ علم اور ہے, حلم اور ہے. ٹھیک ہے, یہ حلم کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا, یہ حلم وہ صفت ہے جس کی وجہ سے محمد و آل محمد نے لوگوں کے اندر کے باطن کو تبدیل کر کے رکھ دیا, اس ایک صفت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, حلم, حلم کسے کہتے ہیں؟ تحمل کو, برداشت کو. اگر بالفرض علم آ جائے لیکن حلم نہ ہو, روایت کا مفہوم ہے علم بیکار ہے, یہ علم کسی کا کام کا نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں دے گا علم. ٹھیک ہے, ایک مثال دیتا ہوں. بچہ بالفرض راؤنڈ ٹیبل جاتا ہے, بچے نے جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل میں وضو کا طریقہ جا کر سیکھ لیا. ٹھیک ہے, گھر آیا, ابا کو دیکھا وضو کرتے ہوئے, ابا نے کوئی غلطی کر دی, بچے نے ٹوک دیا پھر فوراً بیچ میں, آپ کو وضو کرنے نہیں آتا, وضو اس طریقے سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, والد کو ٹوکا بیچ میں, اس کا مطلب آپ سمجھے, بچے کی جو تربیت ہوئی, بچے کو جو سکھایا گیا, اس کا مطلب ہے وضو کا طریقہ آ گیا, علم آ گیا وضو کا, لیکن حلم نہیں آیا, تحمل نہیں آیا. ٹھیک ہے, معصومین کے جملے, یہ علم تو آ گیا, اب اگر حلم نہیں ہے نا ساتھ میں, یہ فائدہ نہیں دے گا. یہ زندگی کے ہر شعبے میں, ٹھیک ہے, ہم جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہر فیلڈ میں جس کا ہمارے پاس علم ہے, لیکن اگر علم نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مشہور و معروف روایت سنتے رہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی, وہ جو شام سے شخص آیا اور شام سے پہنچا اور فوراً امام حسن علیہ السلام کو آ کر گالیاں بکنے لگا. امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر کیا کہا, تھک گیا ہوگا, بستر پر آرام کرنا چاہتا ہے تو سو جا, اگر جو ہے وہ کھانا چاہیے تو میں کھانا لگا دیتا ہوں, اگر جو ہے وہ پانی چاہتا ہے تو پانی دے دیتا ہوں, اگر چاہتا ہے کہ سواری دے دوں تو یہ سواری تجھے دے دوں گا. کمال کی بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اسے کہا نا سو جا میرے بستر پر, وہ جا کر سو گیا. کوئی اس سے جا کر کہے شامی سے کہ یہ تیری نگاہ میں حسن ابن علی تیرے دشمن ہے, ہو سکتا ہے تو سوئے تو حملہ کر دے تجھ پر, بستر پر آرام کر رہا ہے اور سکون سے سو رہا ہے. بعید نہیں شامی پلٹ کر کہے شامی ہوں, دشمن ہوں, لیکن اتنا جانتا ہوں یہ ہستیاں وہ ہیں جو دھوکے سے کبھی حملہ نہیں کیا کرتی, اگر میں سو رہا ہوں تو حفاظت کرتے رہیں گے میری. سو گیا اور جب اٹھا امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان لگایا, کھانا دیا, پانی دیا, اس کے بعد سواری دی, اپنا گھوڑا دیا, کہا اس پر سوار ہو جا, ساتھ میں 1 دینار کی تھیلی دی, کہا روانہ ہو جا اپنے وطن کی طرف. گیا, آدھے رستے سے دوبارہ پلٹ کر آیا اور امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتا ہے اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے, اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کس خاندان میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب سامعین محترم, اگر علم ہے لیکن اگر حلم نہیں ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب سنیے ایک حلم کی روایت رسول اللہ کے حوالے سے. رسول خدا کا زمانہ ہے, اصحاب آپ جانتے ہیں نا, کچھ اصحاب ایسے تھے جو آ کر رسول اللہ کو بار بار کسی نہ کسی کی شکایت کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو مسلسل ایک شخص کے بارے میں شکایت کرتے تھے, یا رسول اللہ مکہ میں ایک شخص ہے چوک پہ کھڑا ہو کر آپ کو گالیاں دیتا ہے, اشعار پڑھتا ہے, لوگ قریب آتے ہیں, سارے مشرکین مکہ جب سنتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ پیسے دیتے ہیں, اسے تحفے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ کو بار بار بتایا جاتا رہا, لیکن رسول اللہ کیا کرتے رہے, حلم کا مظاہرہ کرتے رہے, کہا خاموش رہو, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, وقت آئے گا وہ خود بدل جائے گا, چھوڑ دو. مکہ کی زندگی میں بار بار آ کر اصحاب شکایت کرتے رہے, یا رسول اللہ آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے خلاف شعر کہتا ہے, یا رسول اللہ بکواس کرتا رہتا ہے. رسول اللہ کو آ کر کہہ رہے, رسول اللہ کہہ رہے خاموش رہو, حلم کا مظاہرہ کرو. جانتے کہاں حلم کا مظاہرہ کرنا ہے, مدینہ کی زندگی آ گئی, ہجرت کر کے آ گئے. اصحاب گزر رہے ہوں گے باہر سے, دیکھا جو ہے وہ مدینہ کے باہر وہ شخص جو ہے وہ چوک پہ کھڑا ہو کر ویسے ہی جو ہے وہ رسول اللہ کو گالیاں بک رہا ہے. اب مدینہ میں اسلام پھیل چکا ہے نا, مکمل اسلام کے جو ہے وہ اسلام کی طاقت ہو چکی ہے, مسلمان جو ہے وہ زور میں آ چکے, طاقت میں آ چکے. اصحاب نے موقع دیکھا اور صحابی اس کو جو ہے وہ پکڑا, گستاخ شاعر کو, اور جو ہے وہ اس کو رسیوں سے باندھا, رسیوں سے باندھ کر آ کر رسول اللہ کے سامنے پھینک دیا. ٹھیک ہے, اور آ کر رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی شاعر ہے, ہم نہیں کہا کرتے تھے آپ کو, یہ مکہ کے چوک میں آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا. یا رسول اللہ آپ کہتے تھے بدل جائے گا, اب تک نہیں بدلا, آپ حلم کا مظاہرہ کرتے رہے. یا رسول اللہ آج بھی ہم نے دیکھا باہر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہا تھا, آپ کے خلاف اشعار کہہ رہا تھا. رسول اللہ نے کہا اچھا اب تک نہیں سدھرا, ایک کام کرو زبان کاٹ دو اس کی. ایک حضرت اٹھے جوش میں اور تلوار نکالی. رسول اللہ نے کہا بیٹھو, تم نہیں, علی تم اس کی زبان کاٹو گے, سنیے گا, علی تم اس کی زبان کاٹو گے. امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ یہاں زبان کاٹنا نہیں چاہتا, مدینہ کے باہر لے جاؤں گا. کہا کہ یا علی جیسا تم ٹھیک سمجھو. امیر المومنین نے اسے ساتھ لیا, سب سے پہلے مولا نے اس کی رسیاں کھولی, ٹھیک ہے, اسے آزاد کیا, اس کے بعد اسے ساتھ لیا اور آ گئے مدینہ کے باہر. اب آپ جانتے ہیں نا جہاں پر ایسی کوئی بات ہونے لگی ہو تو تماشائی ویسے آ جاتے ہیں, پورا مدینہ باہر نکل کر آ گیا, چلو چلو آج علی زبان کاٹنے والے فلاں شاعر کی, آج اسے سزا ملنے والی ہے. سارا مدینہ اکٹھا ہو کر مرد و زن کا ہجوم ہے اور مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے سارے کے سارے مل کر جمع ہو گئے, علی زبان کاٹیں گے. امیر المومنین رسیاں کھل چکے ہیں, امیر المومنین نے انتظار کرنے لگے, ایسا لگا کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اتنی دیر میں جناب کمبر کھانا لے کر آ گئے, مولا نے وہیں پر دسترخوان لگایا, کہا بیٹھ کھانا کھا پہلے. آپ سمجھے, اس کے بیٹے کا دسترخوان مشہور ہے, ٹھیک ہے,
مولا نے کہا دسترخوان لگاؤ, اسے کھانا کھلاؤ پہلے. لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, مولا اسے کھانا کھلا رہے ہیں, زبان کاٹنی ہے اس کی. مولا نے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد مولا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے. مولا نے کہا کیا بات ہے, کس بات پر ڈر رہا ہے؟ رونے لگا. کہتا ہے یا علی غلطی کا احساس بھی ہے, لیکن آپ ابھی میری زبان کاٹ دیں گے, زبان سے محروم ہو جاؤں گا, لہذا جو ہے وہ اس لیے رو رہا ہوں. آپ زبان کاٹ دیں گے, میری بولنے کے قابل نہیں رہوں گا. مولا نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا معافی چاہتا ہوں. مولا نے کہا بیٹھ گھوڑے پر. اب سارے جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. گھوڑے پر بٹھایا. اسے جب گھوڑے پر سوار کیا, امام حسن علیہ السلام کے سامنے ہاتھ بڑھائے. مولا نے کہا لاؤ بیٹا حسن, دینار کی تھیلی دو. دینار کی تھیلی لی, اس شاعر کے ہاتھ میں دی. اس کے بعد مولا نے تلوار نکالی. کہا تو گھوڑا بھگا کر لے جا, انہیں میں دیکھ لوں گا سب کو. وہ گھوڑا بھگا کر لے گیا. اب دیکھیے کسی میں جرت نہیں تھی کہ امیر المومنین کے سامنے بولے, لیکن پیر پٹکتے ہوئے پہنچ گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. اور آیا رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, علی نے آج اچھا نہیں کیا. اب امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے, اب رسول اللہ کے سامنے بول رہے ہیں علی نے اچھا نہیں کیا. آپ نے کہا زبان کاٹ دو, علی نے اسے بھگا دیا. دوسرے نے کہا صرف بھگایا نہیں, ساتھ میں پیسے بھی دیے. تیسرے نے کہا صرف پیسے نہیں دیے, سواری بھی دی, ساتھ میں کھانا بھی کھلایا, ایسا سلوک کیا, ویسا سلوک کیا. جب یہ سارے کہنے لگے, رسول اللہ مسکرانے لگے, اور رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا, اور جملہ کہتے ہوئے حجرے میں چلے گئے. علی میری بات سمجھ گئے, لیکن تم میں سے کوئی بھی میری بات نہیں سمجھا ہے. یہ کہہ کر رسول اللہ حجرے میں چلے گئے. جب حجرے میں گئے, اب سارے کے سارے پریشان کہ کیا معاملہ ہوا, ایسی کون سی بات تھی جو علی کو سمجھ میں آئی, ہماری سمجھ میں نہیں. گھر پر پہنچے تو پریشان. اب جو ہے وہ گھر میں بھی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگی. کیا ہوا, کس لیے پریشان ہو؟ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو پوچھ نہیں سکتے تھے رسول اللہ سے کون سی ایسی بات ہے جو علی کو سمجھ میں آئی اور تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ سب نے میٹنگ کال کی. کہا صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ سے پوچھیں گے یہ ماجرا کیا ہے, کہ علی کی جو ہے وہ علی کو بات سمجھ میں آ گئی, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی, ماجرا کیا ہے؟ کہا صبح ہونے دو. فجر کی نماز کا وقت ہوا. ہوتا یہ تھا کہ نماز کے بعد سارے اصحاب رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ بات کرتے تھے. نماز ختم ہوئی, ابھی سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کانوں میں پانی گرنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا, وہی شاعر وضو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وضو کر رہا تھا. سارے پریشان ہو گئے. اتنی دیر میں وہ مسجد میں آیا, رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, قدموں کا بوسہ لیا, 10 بوسی کی, قدم بوسی کی, ہاتھوں کو چوما, پیروں کو چوما, جیب سے کاغذ نکال کر رسول اللہ کو دیتا ہے. کہا یا رسول اللہ لیجیے. رسول اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں نعت لکھ کر آیا ہوں. شاعر تھا نا, آپ کی شان میں نعت لکھ کر آیا ہوں. رسول اللہ مسکرانے لگے. اس سے پہلے اصحاب سوال پوچھتے, رسول اللہ نے فوراً پلٹ کر کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا, علی میری بات سمجھ گئے, علی نے اس کی گستاخی والی زبان کاٹ دی, مدحت والی زبان جاری کر دی ہے. علی میری بات سمجھ گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے حلم کا مظاہرہ دیکھا تو 5ویں صفت کون سی ہوئی؟ حلم کی ہوئی, کہ انہوں نے جب حلم کا مظاہرہ کیا تو اہل بیت علیہ السلام نے کرداروں کو بدل کر رکھ دیا. اگلی صفت اور آخری بات اور بات تمام ہو جائے گی. اگلی صفت ہے السخا. فرمایا سخاوت. ایسی سخاوت کی اس خانوادے نے کہ زمانہ دنگ رہ گیا. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام کا آپ جانتے دسترخوان مشہور ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, حسن کا دسترخوان اتنا وسیع و عریض تھا کہ اس دسترخوان کے سامنے سلیمان کی حکومت بھی چھوٹی تھی. ٹھیک ہے, مبالغہ رہی میں جملہ نہیں کہہ رہا. جناب سلیمان کا جتنا رزق خرچ ہوتا تھا نا, اس سے زیادہ رزق خرچ ہوتا تھا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ پورا کا پورا گھر بار کھول دیا اور کہا جو لے جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام. بلکہ جب بھی امام حسن علیہ السلام کی مجلس ہوتی میں ایک روایت ضرور پڑھتا ہوں, درمیان میں یاد آ گئی وہ ضرور پڑھوں گا, اس کے بعد اصل روایت پر جاتا ہوں. آپ جانتے ہیں شام والا جب آیا مدینہ اور مدینہ پہنچا ہے تو مدینہ آ کر اعلان کرتا ہے, پہلے حالات اس نے پوچھے کہ مدینہ کے حالات کیا ہیں. کہا کہ حسن ابن علی کے چرچے ہیں, بوریوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے بابا کی طرح اور نانا کی طرح دین کی تبلیغ کیا کرتے ہیں, لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا اچھا. کہا ایک کام کرو, کل اعلان کر دو, کل مدینہ بھر میں دولت تقسیم کی جائے گی شام والے کی طرف سے. اعلان ہو گیا, مدینہ بھر میں اعلان کیا گیا کہ کل دولت تقسیم کی جائے گی, سب کو درہم و دینار بانٹے جائیں گے. مسجد میں وہ شخص بیٹھ گیا اپنی مسند لگا کر, آس پاس سپاہی کھڑے ہوئے, قطار لگ گئی, ایک ایک شخص آتا ہے, درہم و دینار تھیلیاں دیتا جاتا ہے. لیکن کیسے؟ برابری سے تقسیم نہیں کر رہا. پوچھتا ہے یہ کون ہے, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. جتنا قبیلہ بلند ہوتا تھا اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا. ٹھیک ہے, سب کو برابر نہیں بانٹا. شام کا وقت ہوا, اس نے دیکھا امام حسن علیہ السلام نہیں ہے, سب آ گئے مانگنے کے لیے, لیکن امام حسن نہیں ہے. اس نے کہا ذرا کوئی بندہ بھیجو اور امام حسن علیہ السلام کو گھر سے بلاؤ. کہا سب آ گئے, حسن ابن علی نہیں ہے. مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا, امام حسن علیہ السلام آئے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ مسند پر بیٹھا ہے. تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو تنزن ایک جملہ کہا کہ آپ صبح سے نہیں ہیں اور شام کے وقت آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی؟ یاد رکھیے میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے پاس دولت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اس نے ماں کا حوالہ کیوں دیا اور یہ کہا کہ دولت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن اس نے کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, لہذا
سپاہی کو حکم دے کر کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک جتنی دولت میں نے تقسیم کی اس سے دگنی مقدار حسن ابن علی کو دے دو. وہ بھی جانتا تھا امت اور ہے حسن اور ہے, تبھی امت کو کچھ اور بانٹا اور حسن کو کہا دگنی دے دو. ابھی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو اس نے سونا چاندی سب حوالے کیا. امام حسن علیہ السلام جانے لگے تھے کہ ایک شخص آیا اور دوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ مولا منت مانی تھی کہ اگر فلاں کام پورا ہو گیا تو آپ کے قدموں میں جوتے ڈالوں گا اپنے ہاتھوں سے. مولا نے کہا تو نے سیدھی کر دی, رکھ دی, تیری منت پوری ہو گئی, پیروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. کہا مولا نہیں, منت یہ تھی کہ اگر کام پورا ہو جائے گا تو اپنے ہاتھوں سے ڈالوں گا. امام حسن علیہ السلام نے کہا لے پھر منت پوری کر لے. قدموں کو چومتا بھی جاتا ہے, جوتے بھی پہناتے جاتا ہے, نالان بھی پہناتے جاتا ہے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا یہ جتنی دولت مجھے ابھی ملی ہے یہ سب میں تجھے دے دیتا ہوں, یہ ساری دولت میں نے تیرے حوالے کر دی. یہ ساری دولت جتنا سونا چاندی ملا ہے, ایک جوتی سیدھی کرنے کے بس اور ایک جوتے پہنانے کے بس, میں ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں. یہ کہہ کر امام حسن علیہ السلام اٹھے اور جانے لگے. یاد ہے نا کیا کہا تھا, میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں, کبھی دولت ختم نہیں ہوگی. امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے, اس نے پیچھے سے چیخ کر کہا فرزند رسول یہ کیا بات ہو گئی, فقط جوتیاں سیدھی کرنے پر اتنا سارا سونا دے دیا. امام نے مڑ کر کہا یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں, یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں. ہمارا تعلق بھی اس خانوادے سے ہے کہ سخاوت ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے, سخاوت ہمیں بچپنے سے سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت اور بات تمام اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا. راوی کا نام ہے ابو سمسام ابسی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں گے مل کر بابا سے بلند. یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ صلی علی محمد. آخری روایت اور اس پر بات تمام ہو جانی ہے, بالکل بیداری سے سنیں اور میں یہیں سے منزل مصائب پر چلا جاؤں گا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو سمسام ابسی. اس کا تعلق ہے یمن سے, یہودی ہے اور مسلسل یمن میں چرچے پہنچ رہے ہیں رسول اللہ کے کہ مدینہ میں کوئی رسول ہے جو موسیٰ سے بھی بڑا رسول ہے, موسیٰ سے بھی بڑا نبی ہے. نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے. لوگ جونک در جونک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ جا کر ملے اور جا کر ان کی نبوت کو جھٹلا دے. یمن سے چلا, کیا ارادہ ہے کہ جا کر مصطفیٰ کی نبوت کو جھٹلا دینا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. آیا مدینہ میں داخل ہوا, مدینہ کے باہر پہنچا, مسجد نبوی کے باہر اس نے اپنا آقا جا کر ناکہ باندھا, مسجد میں داخل ہوا. پہلا جملہ اس نے توہین کا کہا کہ تم میں سے کون ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کون ہے تم میں سے وہ رسول جو جھوٹی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہے. جیسے یہ جملہ کہا تو روایت کے جملے جناب سلمان کھڑے ہوئے, اور جناب سلمان آپ اگر دیکھیں گے نا ان کی زندگی, ایک ان کی عادت تھی کہ انہیں موقع چاہیے تھا فضائل پڑھنے کا, جو بھی موقع ملتا تھا نا فضائل پڑھتے چلے جاتے تھے. جیسے ہی کہا نا کون ہے گمراہ رسول جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, فوراً جناب سلمان کہنے لگے تم اسے جھوٹا کہہ رہے ہو جسے آسمان والے سچا کہتے ہیں, جو چمکتی زمین والا ہے, جو روشن چہرے والا ہے, جو ہدایت کرتا ہے, جو صراط مستقیم ہے, جو حوض کوثر کا مالک ہے, جو شفاعت کا مالک ہے, جو جنت کا مالک ہے, جو جنت دلا سکتا ہے, جو علی کا مولا ہے. ایک ایک کر کے پڑھتے جا رہے ہیں فضائل. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ بات ہوئی تو رسول اللہ نے کہا سلمان اسے ہمارے قریب لے آؤ. لے آئے. کیا ارادہ ہے کہ میں آپ کی نبوت کو نہیں مانتا. رسول اللہ نے کہا وجہ, کہ موسیٰ نے جیسے معجزات دکھائے ویسے آپ نے نہیں دکھائے. کہ اگر تیرے ذہن میں کوئی اعتراضات ہیں میں اس کے جواب دے دیتا ہوں. اس نے رسول اللہ سے ایک ایک کر کے سوال کیے, سوال نہیں بیان کر رہا میں, ایک ایک کر کے سوال کیے رسول اللہ سے. رسول اللہ نے ایک ایک کر کے سب کے جواب دیے, اور بعض روایتوں کے مطابق رسول اللہ نے کوئی معجزہ بھی دکھایا. مطمئن ہو گیا. رسول اللہ کو کہتا ہے مد یدک, یا رسول اللہ ذرا ہاتھ بڑھائیے. رسول نے ہاتھ بڑھایا, رسول کے ہاتھوں پر اس نے ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھنے لگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. گواہی دے دی, مسلمان ہو گیا. روزانہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر بیٹھتا ہے, سوال جواب کرتا ہے, رسول اللہ سے باتیں پوچھتا ہے, مطمئن ہو کر گھر جاتا ہے. روزانہ کافی طویل عرصہ رسول اللہ کے پاس رہا. ایک دن آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بزم میں رہنے کا, آپ کی محفل میں رہنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں نے اسلام بھی پہچان لیا اور ایمان بھی پہچان لیا ہے. کیا مطلب؟ اسلام لقب ہے رسول اللہ کا, ایمان لقب ہے علی مرتضیٰ کا. فرمایا میں نے اسلام بھی پہچان لیا, ایمان بھی پہچان لیا, یعنی آپ کی معرفت بھی رکھتا ہوں, علی کی بھی معرفت رکھتا ہوں. یا رسول اللہ اب ارادہ یہ ہے کہ اب اپنے وطن یمن جو ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا بسم اللہ جاؤ, اب مسلمان ہو گئے, بہت اچھی بات ہے, گھر والوں کے پاس جاؤ. اس نے کھائی زہر کی. یا رسول اللہ اگر میں یمن جاؤں اور یمن جا کر اپنے قبیلے والوں کو تبلیغ کروں اور سب کو مسلمان کر دوں, یا رسول اللہ کچھ انعام دیں گے؟ رسول اللہ نے منع نہیں کیا. رسول اللہ نے کہا لک عندی ثمانون ناقۃ, اگر تو نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر مسلمان کر دیا تو میں محمد عربی
اللہ کا سچا رسول ہو کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھے 80 ناکے دوں گا، 80 اونٹنیاں دوں گا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے صفتیں بیان کی. فرمایا عام اونٹنیاں نہیں ہوگی، حمر الظہور، فرمایا اس کی پشت سرخ رنگ کی ہوگی، وبیض البطون، اس کا شکم سفید رنگ کا ہوگا، وسود الحدق، اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوگی. اور ایک روایت کے مطابق دو کوہان والی اونٹنیاں ہوں گی. فرمایا ایسی اونٹنیاں دوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ علیہا تحائف الیمن و نقط الحجاز، معمولی اونٹنیاں نہیں ہوں گی، خالی اونٹنیاں نہیں ہوں گی، ان اونٹنیوں پر یمن اور حجاز کے قیمتی تحفے لدے ہوں گے، وہ تجھے عطا کروں گا. کہ یا رسول اللہ بس آپ نے یہ وعدہ کر لیا، آپ پر بھروسہ ہے، بس لکھ کر مجھے دے دیں، آپ لکھ کر دے دیں گے. رسول اللہ نے کاغذ اور قلم منگوایا اور رسول اللہ نے لکھ کر دے دیا. آپ نے غور نہیں کیا؟ آج کے بعد اگر کہیں نا رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ رواج بتانا کہ رسول اللہ نے لکھ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے لکھ کر دیا. میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ گواہی دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے یمن جا کر اپنے قبیلے کو تبلیغ کی اور یمن کے قبیلے کے تمام لوگوں کو مسلمان کر لیا تو 80 اونٹنی اپنی جانب سے دوں گا، جس کے پشت جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہوگی، شکم سفید رنگ کے ہوں گے، آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوگی اور اس پر یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوں گے. میں وعدہ کرتا ہوں. لکھ کر جو ہے وہ رسول اللہ نے تحریر حوالے کر دی. ٹھیک ہے، تحریر دی، یمن چلا گیا، کافی عرصے تک تبلیغ کرتا رہا، پلٹا واپس. جب واپس آیا تو دیکھا مدینے کی فضا سوگوار ہے. اس نے کہا کیا بات ہے، مدینے کا ماحول بدلا ہوا ہے. کہ کائنات کا جو سچا رسول تھا وہ دنیا سے چلا گیا. اس نے جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ لیا. کہا رویا رسول اللہ کے غم میں، بہت رویا. اور اس کے بعد کہتا ہے رسول اللہ نے لیکن میرا وعدہ کیا تھا، ایسا ہو نہیں سکتا کائنات کا رسول چلا جائے اور میرا وعدہ ادھورا رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا یہ بھی بات ہے کہ اگر رسول چلے گئے تو اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر کے گئے ہوں گے، کسی کو اپنی جگہ بٹھا کر تو گئے ہوں گے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں مسواک کرنا بتا گئے، کہاں پر پائچہ رکھنا ہے یہ بتا گئے. یہ نہیں بتائیں گے کہ خلیفہ کس کو بٹھانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے نہ بتایا ہو. لوگوں نے کہا کہ بالکل بنایا رسول اللہ نے خلیفہ. کون؟ کا فلاں شخص. آئے اور آ کر جو ہے وہ اچھا اب دیکھیے رسول اللہ گئے نا، تو رسول اللہ کے بعد ایک طریقہ کار بتانا چاہتا ہوں. امیر المومنین کا ایک طریقہ کار تھا، کیونکہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو کہا تھا کہ اے علی میرے جتنے قرضے رہ جائیں گے تم پورے کروں گے، جتنے وعدے ہوں گے تمہیں پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، امیر المومنین سے وعدہ لیا تھا. تو روایت کے جملے ہیں کہ بعد رسول امیر المومنین مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. اگر کوئی درمیان میں قرضہ لینے یا رسول اللہ کا کوئی قرض بتا کر یا وعدہ بتا کر آ جاتا تھا تو امیر المومنین کا طریقہ کار یہ تھا کہ مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے، اتنے جو ہے وہ تھیلی نکالتے تھے اور کہتے تھے اس میں اتنے ہی درہم و دینار ہے جتنا رسول نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. نہ گنتے تھے نہ بتاتے تھے کہ اس میں اتنے ہی ہیں جتنے رسول نے تجھے کہے تھے. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتا امیر المومنین نے مصلی کے نیچے وہ تھیلیاں رکھی تھی. میرا عقیدہ اس سے آگے ہے کہ امیر المومنین ابو تراب ہے، چاہتے تو تراب کی جنس بدل کر درہم و دینار میں بدل سکتے تھے، لہٰذا ہاتھ ڈالتے تھیلیاں نکال کر دیتے جاتے اور ایک ایک قرضہ پورا ہو رہا ہے. جب یہ طریقہ کار امیر المومنین نے اپنایا تو بعض لوگوں کے کانوں میں جو ہے وہ یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے، قرضے دے رہے رسول اللہ کے. تو لوگوں نے کہا کہ تم تو رسول اللہ کے خلیفہ ہو، جو کام علی کر رہے ہیں وہ تمہیں کرنا چاہیے. تو اس نے جو ہے وہ ایک حضرت نے مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں. اور مصلی بچھا کر جب بیٹھتے ہیں لوگ آتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا پری پلانڈ لوگ آتے ہیں یا جو ہے وہ جو بھی آتے ہیں لوگ، تو انہیں جو ہے وہ مصلی کے نیچے سے تھیلی نکالتے اور کہتے ہیں کہ یہ حضور رسول اللہ نے جو ہے وہ آپ کے لیے دی تھی، آپ کی امانت ہے، اور دے دیا کرتے. جب یہ بات ہوئی ابو سمسام آ گیا یمن سے. ٹھیک ہے، اب ابو سمسام کو کیا چاہیے؟ اونٹنیاں چاہیے. اب مصلی کے نیچے سے نکال کر بتائے. ٹھیک ہے، آئے اور آ کر کہا کہ تم خلیفہ ہو؟ کہاں؟ تحریر نکالی. کہا تحریر پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے، ہم رسول اللہ کی تحریر کو پہچانتے ہیں. پڑھا، پڑھ کر کہتے ہیں کہ 80 اونٹنیاں، اس پر یمن اور حجاز کے تحفے، سرخ پشت ہوگی اور شکم جو ہے وہ سفید ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، 2 کوہان ہوں گے. کہا یہ لے جاؤ واپس. آج تک کائنات میں ایسی اونٹنیاں ہم نے نہیں دیکھی ہے، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ یہ کائنات میں ایسی اونٹنیاں پائی نہیں جاتی، لے جاؤ اسے واپس. جیسے ہی کہا اس نے فوراً پلٹ کر کہا تم رسول اللہ کے برحق خلیفہ نہیں ہو سکتے. یہ سارا منظر دیکھ کر مسجد کے کونے میں 450 برس کا ایک صحابی، جوان صحابی سلمان مسکرا رہے تھے. جیسے ہی سلمان نے یہ ماجرا دیکھا، سلمان نے کہا میرے ساتھ آؤ آؤ، اب اس کے دروازے پر لے کر چلتا ہوں کہ جو اللہ اور رسول دونوں کے وعدے پورے کیا کرتا ہے. آؤ امیر المومنین کے دروازے پر. روایت کے جملے امیر المومنین کے دروازے پر دستک دی گئی. ابھی امیر المومنین نے دروازہ کھولا نہیں ہے، فوراً اندر سے کہا کہ سلمان ابو سمسام کو روک کر رکھو، میں آ رہا ہوں ابھی. جیسے یہ جملہ کہا تو فوراً اس نے پلٹ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جانتا نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین کے دروازے پر لایا. کہ یہ کون ہے کہ جو اس طریقے سے دعوے کر رہا ہے اور بغیر دیکھے دعوے کر رہا ہے؟
اب جناب سلمان میں نے بتایا نا کیا طریقہ کار ہے, فضائل پڑھنے کی عادت ہے, فوراً کہنے لگے یہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے چادر تطہیر میں جاتے ہوئے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ وہی ہے جو جنب اللہ ہے, لسان اللہ ہے, نفس اللہ ہے, قدرت اللہ ہے, نور اللہ ہے, عین اللہ ہے, ید اللہ ہے, لسان اللہ ہے. ایک ایک کر کے جناب سلمان فضائل پڑھتے رہے. اتنے میں امیر المومنین کے گھر کا دروازہ کھلا. اس نے امیر المومنین کو دیکھا, پہچان گیا, کیونکہ گواہی دے چکا ہے نا, میں اسلام کو بھی پہچانتا ہوں, ایمان کو بھی پہچانتا ہوں. فوراً مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے. اس کے بعد مولا نے کہا ابو سمسام وہ تحریر لے کر آئے ہو, تحریر بھول گئے؟ کہا مولا لے کر آئے ہو تحریر. تحریر دی, مولا نے آنکھوں سے لگائی, چومی اور کہا کہ سلمان اعلان کر دو, جو جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علی رسول کے وعدے کیسے پورے کرتا ہے وہ کل مدینہ کے باہر آ جائے. مدینہ بھر میں اعلان ہونے لگا. جو علی کے چاہنے والے تھے وہ خوش ہونے لگے. منافق یہ سوچ کر آ گئے کہ علی رسوا ہو جائیں گے کیونکہ کائنات میں ایسی اونٹنیاں نہیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مدینہ کے باہر اگلے دن سب جمع ہو گئے. ایک شخص آگے بڑھا, مرد و زن کا ہجوم ہے, منظر ذہنوں میں رکھنا ہے اپنے, مرد و زن کا ہجوم ہے, سب لوگ کھڑے ہوئے, انتظار ہو رہا ہے علی وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں. ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ یا علی آپ اونٹنیاں دیں گے اسے؟ امیر المومنین نے کہا نہیں. کہا یا علی پھر وعدہ کیوں کیا؟ کہا میں نہیں, میرا بیٹا حسن دے گا. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 8-9 سال. 3 ہجری میں پیدا ہوئے, رسول گئے 11 ہجری میں, 8-9 سال کے ہوں گے. فرمایا میرا بیٹا حسن دے گا. اینا اینا بنی الحسن, اے میرے لال حسن کہاں ہو؟ امام حسن علیہ السلام مجمع سے آئے اور کہا جی بابا جان. کہا بیٹا وادی عتیق چلے جاؤ, یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو, اس پہ چلے جاؤ اور جاؤ, اس پہ تمہیں ایک چٹان نظر آئے گی, اس پر جا کر ٹھوکر مارنا اور میرا نام لینا. ٹھیک ہے, تراب پر جا کر ابو تراب کا نام لوگے تو چٹان رستہ دے گی. بالکل ویسے ہی جیسے خانہ کعبہ کی دیوار نے علی کی ماں کو رستہ دیا تھا, ویسے یہ پہاڑ رستہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے سامعین محترم, کسی کے ذہن میں سوال آتا رہے تو آتے رہے. اب یہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ رستہ دے دے اور پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنیاں نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یاد رکھیے گا, آل محمد نے اگر کوئی معجزہ دکھایا ہے اور پروردگار عالم کو اگر وہ منوانا ہے تو پروردگار عالم نے کوئی نہ کوئی ملتا جلتا واقعہ قرآن مجید میں ضرور رکھا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھائیے, تاریخ انبیاء میں آپ کو ڈھیر واقعات ملیں گے, لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں کون سا واقعہ رکھا؟ قرآن میں واقعہ رکھا جناب مریم پر تہمت لگی. جناب مریم سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے, آپ کا عقد نہیں ہوا. جناب مریم نے گہوارے میں اشارہ کیا, 3 دن کے عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیہ, اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ نے واقعہ قرآن میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا زمانہ گزرے گا, ایک موقع آئے گا کہ علی جب رسول کے ہاتھوں پہ ہوں گے تو علی آغوش میں آتے ہی بولیں گے یا رسول اللہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ, انجیل سناؤ. تو اس وقت بھی علی 3 دن کے ہوں گے. تو یہ مولوی اعتراض کر کے کہہ دے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کا بچہ ہو, تو قرآن چیخ چیخ کر گئے گا جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو عیسیٰ کا استاد علی کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ لہذا پروردگار عالم نے وہی واقعات رکھے جو آل محمد کی فضیلت کو ثابت کرتے ہیں. اب یہ واقعہ کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال لی ہے, تو جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا کہ صالح نے زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال دی. ٹھیک ہے, تو امیر المومنین نے امام حسن کو بلایا, بیٹا حسن وادی عقیق جاؤ, چٹان تمہیں نظر آئے گی, میرا نام لینا, چٹان رستہ دے گی, اس سے ایک اونٹنی کی مہار باہر آئے گی. فرمایا اس اونٹنی کی مہار کھینچتے جانا, اونٹنیاں نکلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو ساتھ لیا, سارا مجمع پیچھے پیچھے آئے, وادی عتیق میں پہنچے, اس چٹان کے پاس پہنچے. امام حسن علیہ السلام نے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے زیر لب کچھ کہا. جیسے ہی وہ کلمات ختم کیے, پہاڑ کی چٹان جو ہے وہ شک ہوئی, ایک اونٹنی کی مہار آئی. امام حسن علیہ السلام نے مہار اس شخص کو دی, ابو سمسام کو. کہا ابو سمسام خبردار, اس اونٹنی کی مہار کو پکڑو اور لے کر چلتے چلے جاؤ, خبردار مڑ کر پیچھے نہ دیکھنا, بس لے کر چلتے جاؤ. بس یہ آخری جملہ اور بات تمام ہو جائے گی. کیا کہا؟ اے ابو سمسام اس اونٹنی کی مہار کو پکڑو, پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, بس چلتے چلے جاؤ. ابو سمسام نے دیکھا جو مہار ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ جنت کی مہار ہے. اس کے دائیں اور بائیں طرف عقیق اور زمرد کے پتھر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا لے کر چلتے جاؤ, خبردار پیچھے مت دیکھنا. اب ابو سمسام چل رہے ہیں, یمن کا ہے نا, عرب کا ہے, اونٹنیوں کا اندازہ ہے, ذہن میں سوچتے چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک اونٹنی نکل آئی ہوگی, اتنا قد ہوتا ہے, اتنی لمبائی ہوتی ہے, اتنی چوڑائی ہوتی ہے. اب 2 اونٹنیاں, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ادھر ذہن میں آئے, فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا, چٹان بند ہو گئی. امام حسن علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, کاش تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا تو 80 اونٹنیاں تو میرے نانا نے دی تھی, قیامت تک میری عطا کی قطار چلتی چلی جاتی, کاش تو مڑ کر نہ دیکھتا. ٹھیک ہے, تو اب سامعین محترم کتنی صفتیں بیان ہو گئی, کل ملا کر 6 امام نے بیان فرمایا دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو 10 صفتیں عطا کی ہیں, تم اپنا امتحان لو, دیکھو وہ صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. اگر تم دیکھتے ہو وہ صفتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں, اللہ کی حمد کرو, اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ وہ ان صفتوں میں اضافہ کرے. لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ صفتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر پروردگار عالم سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ صفتیں عطا کرے. ٹھیک ہے, یقین,
صبر، قناعت، شکر، حلم اور سخاوت، یعنی 6 صفتیں آپ تک بیان ہوگی. انشاءاللہ آگے مجالس میں کوشش کریں گے کہ باقی 4 صفتیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں. بس سامعین محترم، رسول اللہ کے مصائب مجھے پڑھنے، لیکن مقدمتاً 2-4 جملے کہتا ہوں. اگر ہمارے برادران اپنی کتابوں میں جھانک لیں اور تفاسیر کو دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے مصائب دراصل ہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یاد رکھیے ہمیشہ، یہ غلط فہمی اپنے اذہان سے نکال دیجئے کہ رسول اللہ طبعی موت اس دنیا سے گئے. ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات ہوئی، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ کا خود فرمان ہے، معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم میں سے جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ تو یا تو تلوار کی وجہ سے جاتا ہے یا زہر کی وجہ سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ جو دنیا سے گئے وہ زہر کی وجہ سے گئے. حجت الوداع کی واپسی میں رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا تھا. جا کر تلاش کیجئے کہ کن لوگوں نے زہر دیا تھا. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں خیبر میں دیا گیا تھا. خیبر میں جو ہے وہ زہر ملا ہو تو ملا ہو، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ حجت الوداع، آخری حج جو کیا ہے اس کے بعد زہر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، تلاش کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توہین رسالت کی. یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں کہ رسول اللہ سے بلند آواز میں بات کی جائے. یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں خبردار ہمارے حبیب کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو آپس میں پکارتے ہو. ٹھیک ہے، خبردار ہمارے محمد سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو جا کر تلاش کیجئے نا کون ہے وہ بدتمیز جو رسول اللہ سے بلند آواز میں بات کرتے تھے. کون تھے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو نام لے کر اپنی طرح پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جا کر تلاش کیجئے، جا کر تلاش کیجئے وہ کون ہے جو آخری وقت میں رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ہذیان بکرے، نعوذ باللہ. میں جملہ جو ہے وہ کس طریقے سے کہوں، اگر تاریخ میں نہ ہو تو میں نہ کہتا. یہ کس نے کہا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کن لوگوں نے کہا؟ یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں. ٹھیک ہے، بتائیے کہ کن لوگوں نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے، رسول اللہ کو بھول کی بیماری ہو گئی، نسیان ہو گیا انہوں نے، یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ رسول اللہ کاغذ اور قلم مانگتے رہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کاغذ اور قلم دینے سے انکار کیا اور کہا اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون لوگ تھے؟ بتائیے جا کر کہ رسول اللہ اپنے آخری وقت میں کہتے رہے میں تکلیف میں ہوں، میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ. ایک زوجہ جاتی ہے بار بار ایک شخص کو بلا کر آتی ہے، اپنے باپ کو بلا کر آتی ہے، کہا آپ رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. رسول اللہ آنکھیں کھلتے ہیں، بار بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں، میں نے کہا اپنے میرے حبیب کو بلاؤ، میں علی کی بات کر رہا ہوں، علی کو بلاؤ. ٹھیک ہے، تلاش کیجئے کون تھا اور کس نے رسول اللہ کی بے احترامی کی اور کس نے رسول اللہ کا حکم نہیں مانا. یہاں تک امیر المومنین کے بغض کی انتہا کہ رسول اللہ کو جب مسجد میں لایا جا رہا ہے آخری مرتبہ تو روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں سے سہارا لیا تھا 2 ہستیوں کا. ایک زوجہ روایت کر کے کہتی ہے کہ ایک طرف سے رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کا سہارا لیا تھا اور ایک طرف سے میں بھول گئی کہ کس کا سہارا لیا تھا. تاریخ دانوں نے حاشیہ لگا کر کہا کہ یہ علی کے بغض کی بنا پر کہا گیا تھا، علی کا سہارا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ امیر المومنین سے بغض اور امیر المومنین سے نفرت یہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی تھا اور رسول اللہ کے آخری لمحات میں یہ چیزیں شدید تر ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ کے مصائب ہیں کہ رسول اللہ کا جنازہ ہو. آپ جانتے، میں انشاءاللہ مصائب یہیں پر اختتام کروں گا. آپ جانتے کائنات میں معیار ہے، اگر ہمیں پہچانو نا کتنا بڑا بندہ تھا تو یہ پہچاننے کا معیار ہے یہ دیکھو اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، دیکھو جا کر جتنے زیادہ لوگ آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں اوہ اتنے لوگ آئے تھے، یعنی بہت جو ہے وہ مانی ہوئی ہستی تھی. ٹھیک ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے جس کے اوپر کوئی ہستی ہی نہیں ہے، اس کے جنازے میں صرف اور صرف 11 لوگ آئے تھے. کیا وجہ ہوئی تھی کہ علی بیٹھے رہے اور علی کہتے رہے آؤ لوگوں آ کر رسول کے جنازے میں مدد تو کرو، آؤ محمد کا جنازہ اٹھا لیں. لیکن کچھ لوگ تھے جو سقیفہ میں مصروف تھے، جو خلافتوں کو بنا رہے تھے. کون تھے لوگ؟ جا کر تلاش کیجئے، جائیے تاریخ کے آئینے میں دیکھیے. بس سامعین محترم، میں جڑ گیا آخری روایت سے اور مصائب پڑھنے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کا غم نہیں مناتے، یہ غلط بات ہے. آئیے دیکھیے ہم رسول کا تابوت کیسے اٹھاتے ہیں. ہم ہی ہیں وہ جو رسول کا غم منانے کے حقدار ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو رسول اللہ کا غم مناتے ہیں. سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جب رسول اللہ آخری حد سے پلٹے ہیں، حجت الوداع سے واپس آئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو زہر دے دیا گیا تھا، تو روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ رسول اللہ سے چلا نہیں جا رہا تھا. اب چلا نہیں جا رہا رسول اللہ سے. روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ 2 مہینے سے اپنے حجرے میں موجود ہیں، حجرے سے باہر نہیں ہے، مسجد میں نہیں آئے. آپ ذرا سوچیے دادارو، جو مسلمان 5 وقت دن میں رسول اللہ کو دیکھتا ہو، رسول کی زیارت کرتا ہو، رسول 2 مہینے سے حجرے میں ہیں اور رسول اللہ نے اپنی زیارت کسی کو نہیں کروائی. بس خاص لوگ ہیں جو آتے ہیں اور رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں. 2 مہینے سے نہیں آئے. ایک وقت وہ آیا کہ جب رسول اللہ کے آخری ایام تھے، رسول اللہ نے کہا جا کر اعلان کر دو مسجد میں کہ کائنات کا رسول تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. روایت کے جملے آ کر اعلان ہوا اور کہا اے مدینے والوں
تم جس رسول کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے، دیکھو وہ رسول اب تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے. آؤ اپنے کام کاج کو چھوڑو، آؤ رسول کی زیارت کر لو. روایت کے جملے مدینہ میں جتنا مجمع اس موقع پر آیا نا، کسی موقع پر اتنا مجمع نہیں آیا. ٹھیک ہے، لوگ امٹ کر آنے لگے کہ رسول کے چہرے کی زیارت ہونے والی، رسول ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. لوگ تڑپ رہے تھے، عرصے بعد رسول کو دیکھیں گے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، شاید آپ محسوس کر سکیں. ذرا سوچئے، ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو عرصے تک کربلا نہ جا سکے، عرصے تک حسین کا روضہ نہ دیکھ سکے، عرصے تک شام کی زیارت نہ کر سکے، عرصے تک ایران نہ جا سکے، عرصے تک مولا رضا کا روضہ نہیں دیکھ سکے، عرصے تک حسین کی زری نہ دیکھی ہو، اور عرصے بعد حسین کا گنبد آنکھوں کے سامنے آ جائے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا. چیخ کر انسان روئے گا نا، بلک کر روئے گا نا، رو کر کہے گا نا حضور آپ کی ہی زیارت کرنی تھی. عرصے سے تڑپ رہا تھا، بڑی کوششیں کی کہ آپ تک پہنچ جاؤں، لیکن نہیں پہنچ پایا. آج بالآخر آپ نے بلا لیا. ذرا سوچئے، 2 مہینے سے مسلمانوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی. آج رسول اللہ نے اعلان کروایا، لوگ مسجد بھر گئی، پورا مدینہ سمٹ کر آ گیا ہے، لوگ ابھی زیارت کروانا چاہتے ہیں. سنیے عزادارو، اگر اس روایت کو محسوس کریں گے نا، بڑا روئیں گے. روایت کے جملے، ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، لوگ اٹھ کر دیکھنے لگے کیا ماجرا ہے. عزادارو، لوگوں نے دیکھا رسول نے ایک ہاتھ سے اپنے چچا عباس کا سہارا لیا ہے، ایک ہاتھ سے علی کا سہارا لیا ہے، اور رسول اللہ آ رہے ہیں. لوگوں نے جیسے ہی رسول کے چہرے کو دیکھا نا، چیخ کر رونے لگے. رسول کے چہرے کی زیارت بھی ہوئی، اور جانتے کیوں رہے؟ کیونکہ رسول کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس حالت میں پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا. عزادارو، رسول اللہ کے قدم زمین پر خط کھینچ رہے تھے، رسول اللہ سے چلا نہیں جا رہا تھا. عزادارو، سہارا دے کر رسول اللہ کو منبر پر بٹھایا. عزادارو جانتے ہیں، محسوس اگر کر سکے، رسول نے پہلا جملہ کہا ہے، ساری مسجد رونے لگی. رسول نے کہا، اے لوگو، اب تمہارے درمیان محمد کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، اب زیادہ دیر تم محمد کو دیکھ نہیں سکو گے. دیکھو کچھ دنوں میں محمد تمہارے درمیان میں نہیں ہوگا، چلا جائے گا. لیکن دیکھو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں. کتنی ضروری بات ہوگی کہ رسول اس حالت میں آئے ہیں. کہا، اے لوگو دیکھو، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق رہ گیا ہو نا، اگر کبھی میں نے کوتاہی کر دی ہو، اگر میں نے کوئی زیادتی کر دی ہو، تو آؤ مجھ سے حق لے لو، مجھ سے مطالبہ کر لو. دیکھو ایسا نہ ہو آج حق نہ مانگو اور کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتے رہو. دیکھو جس کسی کا حق رہ گیا آ کر مانگ لو. عزادارو، جیسے یہ کہا نا، لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑا، اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ تو ہمارے محسن ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے تو ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہم پر زیادتی کی ہو؟ یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے. بس عزادارو، روایت کے جملے، ایک شخص مجمع سے اٹھا، کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ نہ کہتے میں نہ اٹھا. میرا آپ پر ایک حق ہے، میں لینا چاہتا ہوں، آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. رسول نے کہا، حق بیان کر. کہا، یا رسول اللہ، ایک جنگ تھی، اس میں مال غنیمت کے موقع پر مسلمان ٹوٹ رہے تھے، آپ اپنے تازیانے کی مدد سے لوگوں کو دور ہٹا رہے تھے. یا رسول اللہ، آپ کا تازیانہ میری پشت پر مس ہو گیا تھا. یا رسول اللہ، میں بھی آپ کو ایک تازیانہ مارنا چاہتا ہوں. عزادارو، جیسے یہ کہا، اصحاب نے کہا، ارے تیری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تجھے تازیانہ مار دیا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ اپنے اصحاب کو خاموش کروائیے، ورنہ میں بدلہ نہیں لے سکتا. رسول نے صحابیوں سے کہا، ہے میرے صحابیوں، خاموش ہو جاؤ. دیکھو اگر حق بنتا ہے نا، اسے لینے دو. اس کے بعد کہا، علی ذرا اسے تازیانہ تو دے دو. علی کس منہ سے دے عزادارو؟ علی تو تڑپ رہے ہیں. کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تازیانہ نہیں ہے دینے کے لیے. یا رسول اللہ، میں کیسے تازیانہ دوں؟ کہا، حسن اور حسین میرے شہزادوں، جاؤ گھر جا کر ماں سے تازیانہ لے کر آؤ. دونوں شہزادے گئے، عزادارو گھر سے تازیانہ لے کر آئے اور اس شخص کو لا کر دے دیا. عزادارو سننا، جو رونے کے لیے آئے ہیں، اس نے تازیانے کو بلند کیا، لیکن ایک شرط رکھی. کہا، یا رسول اللہ، جب آپ کا تازیانہ لگا تھا نا، میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، میری پیٹھ برہنہ تھی. اگر زحمت نہ ہو اپنی پیٹھ کو برہنہ کر لیجئے. عزادارو ذرا سوچئے، رسول کتنے کمزور ہو گئے. کہا، علی مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں قمیض اتار سکوں. علی میری قمیض کو بلند کر دو. بس عزادارو، علی نے تخمے کھولے، علی نے رسول اللہ کی قمیض کو بلند کیا. عزادارو، اس نے تازیانہ بلند کیا، دوڑتے ہوئے آیا، رسول کی پشت کے قریب آ کر تازیانہ پھینکا، رونے لگا. روتے روتے رسول اللہ کی پشت پر مہر نبوت کے بوسے دینے لگا. عزادارو رو کر رسول سے کہتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، بھلا
کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو کبھی جانور کو بھی تازیانہ نہیں مارا. یا رسول اللہ بھلا مجھے کیسے ماریں گے؟ یا رسول اللہ میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینے آیا تھا. بس عزادارو رسول نے کہا تیرا مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد رسول نے اعلان کیا دیکھو اگر تم میں سے کوئی اور ہے جو حق لینا چاہتا ہے حق لے لے. صحابیوں نے ہاتھوں کو جوڑا نہیں یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو گئی ہے ہمارے لیے کافی ہے. بس عزادارو رسول نے کہا علی مجھے دوبارہ گھر لے کر چلو. بس عزادارو دوبارہ سہارا لیا. اب جو رونے آئے نا اگر دل پر چوٹ لگے ہائے ضرور کرنا. عزادارو ذرا سوچنا صحابیوں کی یہ حالت ہو گئی, فاطمہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. روایت کے جملے گئے عزادارو رسول فاطمہ کے حجرے میں داخل ہوئے. ارے کیا دیکھا رسول کی پیاری بیٹی مصلی بچھا کر بیٹھی گئے, ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہی ہے خدایا میرے بابا کی خیر ہو, خدایا میرے بابا بہت کمزور ہو چکے ہیں, میرے بابا کا جسم تازیانہ برداشت نہیں کرے گا. بس عزادارو رسول اللہ نے جناب سیدہ کو سینے لگایا, کہا میری بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا ابھی حسن اور حسین آئے تھے تازیانہ لے کر گئے تھے, میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ایک مسلمان نانا کو کوڑا مارنا چاہتا ہے. بابا میں نے انہیں سمجھایا تھا اے حسن تم نانا کے بدلے کوڑا کھا لینا, اے حسین تم کھا لینا لیکن نانا کو اذیت نہ ہونے دینا. بس عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی یہ قوم بیماروں کا کہاں خیال کرتی ہے. ارے آپ نے ایک تازیانے کا سنا آپ سے برداشت نہ ہوا. آئیے دیکھیے آپ کا بیمار سجاد کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تازیانوں پر اجرکم اللہ اجرکم اللہ. زہرا دو تابوتوں کو کاندھا دینا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کیجئے, فاطمہ کے گھر میں 2 تابوت اٹھنے ہیں, آنسوؤں کو روا کیجئے عزادارو. بس عزادارو میں ایک جملہ اور کہوں گا اے شہزادی سجاد تو پھر مرد ہے, آپ کی بیٹیوں کو بھی تازیانے مارے گئے, آپ کی پوتی سکینہ کو بھی تازیانے مارے. عزادارو ایک جملہ رک کر ضرور کہوں گا, سنیں گے عزادارو؟ جناب سکینہ آپ جانتے ہیں نا 4 برس کی ہے, بہت چھوٹی ہے نا عزادارو. جانتے ہیں عزادارو روایت کے جملے سکینہ کو جب بھی تماچا لگتا تھا نا بچی زمین پر گر جاتی تھی. جانتے ہیں عزادارو میں نے علماء سے سنا ہے جناب سکینہ کے رخساروں پر ایک انگوٹھی کا نشان تھا. مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا. عزادارو جانتے ہیں اس بچی کو صرف تماچے نہیں مارے تازیانے بھی مارے. ایک جملہ پڑھ دوں عزادارو, جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد شمر سے کہیے تازیانے جتنے مارنے مارے لیکن میری پشت پر مارے, میرے منہ پر تازیانے. اس سے پوچھئے میرے منہ پر تازیانے کیوں مارتا ہے؟ عزادارو سکینہ کا چہرہ کئی مرتبہ لہو لہان ہوا ہے. بس عزادارو جانتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے آخری 3 دن باقی رہ گئے. ایک وقت وہ آیا رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کو قریب بلایا, آئے دونوں شہزادوں کو قریب بلایا. سنیے گا عزادارو رسول نے کیا کیا, حسن کے لبوں کو بوسہ دیا, حسین کے گلے کا بوسہ دیا. رسول جانتے تھے ایک نواسے کے جگر کے ٹکڑے نکلیں گے, ایک نواسے کے گلے پر خنجر چلے گا. اسی لیے امام زمانہ زیارت ناغیہ میں کہتے ہیں وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ, شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. وَقَابِضُ اللَّحْيَتِ, حسین کی داڑھی کو پکڑا تھا, امامہ اتار کر 13 ضربوں سے وار کیا. اجرکم اللہ اجرکم الزغرا. یہ سارا منظر حسین کی 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی. بس عزادارو 2 روایتیں سن لے. جانتے عزادارو ایک وقت آیا رسول اللہ کے پاس جناب جبرائیل آیا آخری وقت میں اور کہا اے رسول, اے اللہ کے رسول, اللہ کہہ رہا ہے اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے, بس آپ علی کو بلائیے اور علی سے کچھ وعدے لے لیجیے. رسول اللہ نے امیر المومنین کو طلب کیا, کہا اے علی تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں. کہا کہیے یا رسول اللہ آپ کا ہر وعدہ پورا کروں گا, آپ جیسا کہیں گے علی ویسا کرے گا. کہا اے علی وعدہ کرو,
میرے بعد تمہارا حق غصب کیا جائے گا، تم صبر کرو گے۔ علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ کہا علی میرے بعد تمہاری خلافت کو چھین لیا جائے گا، وعدہ کرو تم صبر کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا۔ کہا علی میرے بعد ایک نواسے کو زہر دے دیا جائے گا، ایک بیٹے کے تمہارے گلے پر خنجر چل جائے گا۔ علی تم عالم انوار میں ہوگے لیکن وعدہ کرو صبر کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ صبر کروں گا۔ اب رسول رونے لگے، رسول سوچ رہے اگلا جملہ کیسے کہوں۔ عزادارو رسول نے کہا اے علی میرے بعد تیری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا، علی وعدہ کرو صبر کرو گے۔ روایت کے جملے فوقع علی وجہہ، علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا وقت آ جائے گا، علی بھلا کیسے برداشت کرے گا۔ بس عزادارو امام حسن کسی شخص کو جب دیکھا کرتے تھے کہتے تھے انت الذی لطمت وجہ امی حتی دمیتہا۔ مولا حسن کسی کو دیکھ کر کہتے تھے تو وہی ہے جس نے میری ماں کو ایسا مارا تھا کہ چہرے سے خون نکل آیا تھا، ایسا مارا تھا آنکھ سے خون نکل آیا تھا۔ عزادارو ایک شیخ مصائب پڑھ رہے تھے، مصائب میں انہوں نے کہا زہرا کو ایسا تماچا لگا ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ ایک سید مجمع میں بیٹھے تھے، اٹھ کر کہا اے شیخ لوگوں کو بتائیے ایک آنکھ نہیں زہرا کی دونوں آنکھیں زخمی تھی، دونوں آنکھوں سے خون نکلا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اتنا زور سے تماچا مارا زہرا کی دوسری آنکھ دیوار سے ٹکرائی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ عزادارو سنیں گے ایک حکایت پڑھتا ہوں، شاید جن لوگوں کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں ہے آمادہ ہو سکے۔ عزادارو جانتے ہیں ایک حکایت کرتے علماء بیان کرتے ہیں، ایک شخص اپنی زوجہ سے کسی بات پر لڑ بیٹھا، اختلاف ہو گیا، اس نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو تماچا لگا دیا، عظیم گناہ ہے، اس نے تماچا لگا دیا۔ جانتے ہیں عزادارو 2-3 دن بعد اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے جا کر اپنی زوجہ سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دینا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ زوجہ نے فوراً معاف کر دیا لیکن ایک جملہ کہا دیکھو آج کے بعد اگر کبھی ایسا غصہ آ جائے نا مجھے بیٹی کے سامنے مت مارنا، ہماری بیٹی 3 دن سے بخار میں اور 3 دن سے مجھے پوچھ رہی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا ہے۔ عزادارو یہی فرق ہے، کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینہ میں بچوں کے سامنے ایک ماں کو مارا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ آخری 2 روایتیں سن لیں عزادارو، بس عزادارو جانتے ہیں رسول اللہ نے علی سے وعدے لیے اور اس کے بعد کہا اے علی ذرا آپ میری بیٹی فاطمہ کو بھیج دو۔ عزادارو جناب سیدہ آئی، عزادارو جناب سیدہ کے زانوں پر رسول اللہ نے سر رکھا، وہ رسول جسے 3 دن سے آرام نہیں آیا تھا، فاطمہ کی گود میں آتے ہی رسول اللہ کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی شہزادی کونین کے کانوں میں آواز آئی، کس چیز کی؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی کونین نے کہا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ اس نے آنے والے نے کہا اے شہزادی میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں۔ جناب سیدہ نے کہا دیکھو ابھی میرا بابا تم سے ملاقات نہیں کر سکتا، میرا بابا بڑا کمزور ہے، بڑی مشکلوں سے نیند آئی، میرے بابا کو واپس چلے جاؤ۔ عزادارو کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوئی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی نے کہا کون ہے؟ کہا میں رسول سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے رسول سے ملنا ہے۔ شہزادی کونین نے کہا دیکھ میرا بابا بہت بیمار ہے، میرے بابا کی بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہے، واپس چلا جا۔ عزادارو علماء کہتے ہیں آنے والے نے تیسری بار ذرا زور سے دروازے پر دستک دیے، روایت کے جملے گئے شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ذرا سوچنا یہ رسول کی بیٹی کتنے کمزور دل کی مالک ہے، ارے جو زور سے دروازے کی دستک برداشت نہ کر سکے، ارے وہ دروازے پر مسلمانوں کی لاتیں، مسلمانوں کا شور
کیسے برداشت کرے گی؟ بس عزادار و شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو گرے، رسول کے چہرے پر گرے۔ رسول نے تڑپ کر پوچھ لیا یا زغرا کیا ہوا میری بیٹی؟ کہا بابا نہ جانے کون ہے دروازے پر، میں بار بار منع کرتی ہوں، بار بار دستک دیتا ہے۔ رسول نے کہا اے زغرا یہ وہ ہے جو کسی کے در پر نہیں رکتا، اے زہرا یہ آپ کے دروازے کا احترام ہے جو اس پر ملک الموت رکا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جس دروازے پر فرشتے احترام کرتے گئے، مسلمان اس پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے، اس دروازے کو آگ لگا دی۔ بس عزادارو جناب سیدہ نے اجازت دی، ملک الموت اندر آیا، رسول نے زہرا کی گود میں آخری ہچکی لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو علی آئے، غسل و کفن کا انتظام کیا۔ عزادارو رسول اللہ کا تابوت اٹھنے جا رہا تھا، آپ نے یقیناً ایک جملہ سنا ہوگا، بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ جب رسول کا جنازہ اٹھا ہوگا، آخری دو جملے، جب رسول کا جنازہ اٹھا ہوگا، زہرا لپٹی تو ہوگی، روئی تو ہوگی، رو کر کہا تو ہوگا اے علی میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے بابا کو جدا نہ کرو۔ علی نے سینے لگایا ہوگا، میں کہوں گا اے شہزادی آپ کو آپ کے بابا کے جنازے پر علی نے سینے لگایا، یہ آپ کا مقدر تھا۔ وہ حسین کی 4 سالہ بچی جب اپنے باپ کے لاشے پر آئی، ارے کوئی تماچے کسی نے تازیہ نے مارے۔ آخری جملہ دادارو رسول کے جنازے میں 11 لوگ تھے، علی نے اکیلے دفن کیا۔ امت کو شکایت تھی کہ علی نے اکیلے دفن کیا، ہمیں نہ بلایا۔ عزادارو دوسرا جنازہ زہرا کا اٹھا، زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے، امت کو شکایت تھی علی نے اکیلے دفن کیا، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں اہل بیت نے نہیں بلایا۔ تیسرا جنازہ اہل بیت کے گھر میں علی کا اٹھا، صرف اٹھانے والے حسن اور حسین تھے اور کسی نے نہیں اٹھایا۔ امت کو شکایت تھی اہل بیت نے کسی جنازے میں نہیں بلایا۔ عزادارو چوتھا جنازہ حسن کا تھا، پہلی بار اہل بیت نے امت کو بلایا۔ ارے امت نے جنازوں میں تیر مار دیے، حسن کا جنازہ لہو لعان ہو گیا، اور 5واں جنازہ ارے کوئی نہ پوچھے گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے کفن رکھا گیا، زہرا کے دونوں لال۔ ماتم حسن مجتبی ماتم رسول اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا، اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا، اٹھاؤ
اجڑ جانے پر کیوں ہو خاموش بقیا کے اجڑ جانے پر اپنے سرکار کو ایسے نہ اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی دل اسی فاطمہ زہرا کا دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے بعد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے اس کے حق کے لیے آواز اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ حسن یا حسن ہے 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 گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعد وفا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعد وفا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا بے گناہ مارا گیا سے پہ رسول دوسرا واحسن سبز قبا وقت رحلہ تیرے نانا نے وصیت کی تھی اس پہ تاکید یہ کی اس پہ تاکید یہ کی اہل بیت اور کلام اللہ ہے بس
تیرے سوا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب نجف سے آئی صدا بیٹا حسن جلدی آ تاکہ تو تجھ کو دکھا تیر مارے تجھے چلنی ہے کلیجہ میرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب میں بھاگو نے کیا خوب کیا وعدہ وفا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب فاطمہ زہرا کی یوں خلد سے آتی تھی صدا تو ہی شاہد ہے خدا کے بالا سے وہ نہ رہا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب فاطمہ زہرا کی خلد سے آتی تھی صدا تو ہی شاہد ہے خدا کیا پیس کے پالا تھا جسے وہ نہ رہا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب تیرے تابوت پہ کس واسطے مارے گئے تیر مسلمانوں کے پیر پڑھ کے نہ گاتے یہ جفا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف رسول دوسرا حسن سبز کباب بے گناہ مارا گیا صرف
دوسرا بحسن سبز کباب بے گناہ مار گیا صدق رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے گناہ مار گیا صدق رسول دوسرا بحسن سبز کباب آئے گی لاش پہ رو رو کے یہ زینب نے کہا آرزو تھی بھیا آرزو تھی بھیا کہ عبداللہ قاسم کو بنا دے دولہا بحسن سبز کباب بے گناہ مار گیا صدق رسول دوسرا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے حال کو کس کس طرح سے حال کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہر زہر نے ٹکڑے کیے شبیر کے جگر کے ہر زہر نے ٹکڑے کیے شبیر کے جگر کے ہے تیروں کا بادل تو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہر زہر نے ٹکڑے کیے شبیر کے جگر کے ہر زہر نے ٹکڑے کیے شبیر کے جگر کے ہے تیروں کا بادل تو تابوت پہ چھایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے کس کس طرح سے حال کو کس کس طرح سے حال کو امت نے ستایا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے ہر بات خیبر کو لے آ بنا کے لی ہر بات خیبر کو لے آ بنا کے دی ہے محمد
تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، نکلا تھا جنازہ جو گھر لوٹ کے آیا ہے، Piano,
मैयत तेरी रादिया छावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा लाया ताजे मेरे से तो मेरे में मुसलमाना रोना है मेरा कासे आवे के जरा नाना आवे के जरा नाना छड़ रोजा तेरा नाना है छड़ रोजा तेरा नाना केड़े देश में जावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा रादिया छावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा किवे कोल तेरे नाना है किवे कोल तेरे नाना एदी कब्र बढ़ावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा जिन पहले जनाजे थे मैं तीर चलाया है निस्बत ने तेरी नाना खुद शान बताया है खुद शान बताया है मुझे जुल्म कदे नाना है मुझे जुल्म कदे नाना नहीं कर दिया मामा मेरे वीर दी मैयत तेरी रादिया छावा 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 जिन पहले जनाजे पे मैं तीर चलाया है निस्बत ने तेरी नाना खुद शान बताया है खुद शान बताया है मुझे जुल्म कदे नाना है मुझे जुल्म कदे नाना नहीं कर दिया मामा मेरे वीर दी मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत मोमिन से गुजारिश है कि